بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے. What is the importance of knowledge? Why is knowledge important for us? تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، تم پوچھو، اہل الذکری، صاحبان ذکر سے، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم آشنا نہیں ہو، اگر تم حقیقتوں سے واقف نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے پوچھنا ہے، تم نے سوال کرنا ہے، تم نے جہالت سے نکلنا ہے. اس آیت سے ہمیں جو سب سے پہلی بات پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو جہالت پسند نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ جہالت سے نکلو اور پوچھو. تو مومنین کرام، اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، خدا کو جہالت پسند نہیں ہے تو جہالت میں رہنے والے خدا کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو میں آپ کو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ ایک بڑھیا تھی، وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دیا، بیرون ملک بھیج دیا کہ وہ بیٹا جائے اور جا کر کچھ کمائے. اب اس کے بیٹے کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، بجائے کہ اس بڑھیا کے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے اس کے گھر کے حالات اور خراب ہو گئے، حتیٰ اسے بھیک مانگنی پڑ گئی. ایک دن وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ وہاں سے اس کا ایک رشتہ دار گزرا، اس کا ایک جاننے والا گزرا. جب اس نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ اماں جی، آپ کا بیٹا تو بیرون ملک گیا ہوا ہے، آپ کا بیٹا تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے کمانے کے لیے، تو آپ یہاں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ تو وہ بوڑھی اماں جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے چند کاغذات کے علاوہ اور کچھ نہیں بھیجتا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اماں جی، کیا میں وہ کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ تو وہ بوڑھی عورت اس نوجوان کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہ شخص بتاتا ہے کہ جب میں نے ان کاغذات کو دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا. سب سے پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوا کہ کس طرح سے اس بڑھیا نے اپنی بیٹے کی نشانی میں ان کاغذات کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اتنے محفوظ طریقے سے رکھا ہوا تھا. اور دوسری وجہ جس نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ وہ معمولی کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ 50,000 کے چیک تھے.
اور وہ بڑھیا جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اتنا زیادہ سرمایہ ہونے کے باوجود بھیک مانگ رہی تھی۔ اسی طرح سے ایک ملت ایران بھی تھی، وہ کئی صدیوں سے ہر مذہب کے پیچھے، ہر کلچر کے پیچھے، ہر تہذیب کے پیچھے، ہر لیڈر کے پیچھے بھکاری بنی ہوئی تھی۔ پھر ان میں ایک مرد مجاہد آیا، ایک عقل مند آیا، ایک فقیہ آیا، اور اس نے آ کر اس قوم کو بتایا کہ اے قوم، تم مشکل میں کیوں ہو؟ جب تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہے، تمہارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے، تو تم مشکل میں کیوں ہو؟ اس شخص نے آ کر اس قوم کو مشکل سے نکالا اور صحیح راہ دکھائی۔ تو میں یہاں پر افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے۔ ہمارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی مشکل میں ہیں۔ اب ہمیں بھی ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے کہ جو آئے اور آ کر ہمیں صحیح راہ دکھائے۔ عزیزان محترم، غور کریں، اگر علم کا ایک قطرہ ہو اور جہالت کا ایک سمندر ہو، تو وہ علم کا ایک قطرہ اس جہالت کے سمندر سے افضل ہے۔ بالکل اسی طرح سے جاہل چاہے کتنے بھی کیوں نہ ہو، عالم صرف ایک ہو تو وہ ایک عالم ان سب جاہلوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ کیا وہ کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ علم کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، ہم بہت سی چیزوں کا نام پیار سے رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے کہ ہم پیار سے چیزوں کو نام دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک مکار شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے، ایک بے حیا عورت کو خوبصورت کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے امام حسین کو باغی کہا گیا اور یزید کو امیر المؤمنین کہا گیا۔ جیسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ خرد کا نام جنوں پر گیا اور جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں پر گیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو علم کہتے ہیں کہ جو علم نہیں ہے۔ جیسے ہم اسکولوں میں جو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ہم اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں جو ہم پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن نہ عزیزان، یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہنر ہے۔ علم اور ہنر میں فرق ہے۔ اب یہاں پہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے چاہنے والوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا ہنر اسے کہتے ہیں جو اشیاء پہ کام ہو، جیسے لکڑی کو کاغذات میں بدلنا، اینٹوں کو بلڈنگز میں بدلنا، سونے کو زیورات میں بدلنا، لوہے کو ٹولز میں بدلنا، یہ سب ہنر ہے کیونکہ یہ اشیاء پہ کام ہے۔ اور علم اسے کہتے ہیں کہ جو انسان پہ کام ہو، علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو پروان چڑھائے، جو انسان کی شخصیت بنائے، وہ علم ہے۔ اور خدا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے انسان،
تو زمین میں میرا خلیفہ ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف انسان ہی خدا کا خلیفہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. خدا فرماتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے. تو علم وہ ہے کہ جو انسان کو اس زمین میں خدا کا خلیفہ بنا دے. علم وہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت بنا دے. جیسے میں یہاں پہ ایک مثال دیتی چلوں. ہم دیکھیں آپ سب کو یاد ہوگا پہلے موبائل فونز اتنی بھری بھری مشینز ہوتی تھی, ان کے ساتھ اتنی زیادہ وائرز بھی ہوتی تھی, تاریں بھی ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا, ترقی ہوتی گئی, آہستہ آہستہ وہ وائرز ختم ہو گئی, تاریں ختم ہو گئی, اتنے فون آ گئے, پھر آہستہ آہستہ بھرے ہو گئے, آئی پیڈز آ گئے, لیپ ٹاپس آ گئے, موبائل واچز آ گئی, آئی فونز آ گئے. ابھی جو ساری ترقی ہوئی ہے کیا یہ انسان نے ترقی کی ہے؟ تو نہیں, یہ انسان نے ترقی نہیں کی ہے, یہ اشیاء نے ترقی کی ہے. انسان تو اس وقت ترقی کرے گا جب وہ خاک سے خدا تک جائے گا. انسان تو اس وقت ترقی کرے گا جب وہ خاک سے خدا تک جائے گا, جب وہ جہالت سے نکل کر علم کی طرف جائے گا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا, اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا علی, گر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ پس تم سوال کرو, تم پوچھو صاحبان ذکر سے, اہل ذکر سے, اگر تم نہیں جانتے. اب خدا کو جہالت پسند نہیں ہے تو ہم نے جہالت سے نکلنا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جو ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کروائے, ہمیں ظلمات سے نور تک کا سفر کروائے, ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کروائے, ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کروائے, اور ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کروائے. تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا سوچیں, تو اس کا جواب ہمیں اسی آیت میں ملتا ہے. خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ پس تم پوچھو صاحبان ذکر سے اگر تم نہیں جانتے, تم اہل ذکر سے پوچھو. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ پس تم پوچھو اہل ذکر سے. تو یعنی وہ اہل ذکر ہیں کہ جو ہمیں جہالت سے علم تک لے کے جائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ذکر
قرآن ہے۔ اور ایک اور جگہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں نحنو واللہ اہل الذکر، کہ خدا کی قسم ہم ہیں اہل ذکر، ہم ہیں وہ ہستیاں کہ جن سے قرآن کہتا ہے تم پوچھو۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ ہیں اہل ذکر، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کروائیں گی۔ اور اسی وجہ سے رسول خدا نے بھی فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کروائیں گے، جو ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کروائیں گے، جو ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کروائیں گے، جو ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کروائیں گے، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ تو یعنی وہ کہ جو ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کروائے وہ سہارا علی کا ہے، وہ کہ جو ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کروائے وہ آسرا علی کا ہے، اور وہ کہ جو ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کروائے وہ دامن علی کا ہے۔ علی 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 حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی کلثوم کا بابا علی علی کلثوم کا بابا علی علی حضرت امام علی علیہ السلام کے باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاء اللہ، جہاں ہے وہاں وہاں ہے، بے شک ادھر ہے ذات خدا اور ادھر ذات محمد، انہی لطیف جاگوں کے درمیان ہے علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، مولا کائنات کی خدمت میں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی
اب میں آپ سب کی خدمت میں علم کے متعلق ایک واقعہ عرض کرتی چلوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فدخل علی علیہ السلام، کہ تبھی مولا علی داخل ہو گئے۔ فقام لہ جبرائیل، تو حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے جبرائیل آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا لہو علی حق تعلیم، کہ اس نوجوان نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کیف ذالک تعلیم، کہ کیسی تعلیم دی ہے؟ تو حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ جب خدا نے مجھے خلقت دی تھی، مجھے بھی خلق ہی کیا تھا، تو پھر میرے سے سوال کیا، مجھے خلق کرنے کے بعد میرے سے سوال کیا کہ من انتا و من انا، کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ فتحیرت فی الجواب، تو یہ حضرت جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ میں مشکل میں پڑ گیا۔ اب آپ سب تو جانتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کشا کو ہی یاد کرتے ہیں۔ فتحیرت فی الجواب، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں مجھے اس کے جواب میں مشکل آ گئی۔ ثم حضر هذا الشباب فی عالم انوار، تو اس وقت یہ نوجوان اس عالم انوار میں میرے پاس آیا۔ وعلمنی الجواب، اور اس نے مجھے جواب سکھایا۔ فقال، اس نے کہا قل انت رب الجلیل، کہ اے جبرائیل کہہ دے، اپنے رب سے کہہ دے کہ تو رب جلیل ہے، وہ اسمک الجمیل، اور تیرا نام جمیل ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ، اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، وَإِسْمِي جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صفدری، یا علی، نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ عظمت امام علی علیہ السلام مل کر بآواز بلند تر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو پھر حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ اس نوجوان نے میری مدد کی اور آ کر مجھے جواب سکھایا، اس وجہ سے میں اس نوجوان کی عزت کرتا ہوں اور اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کم عمر کا یا جبرائیل، کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان پہ ایک ستارہ ایسا ہے کہ جو 30,000 سال بعد نکلتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ ہدایت کے لیے دنیا میں جو آئے علی، حق نے اتارا انہیں اپنے گھر پہلے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے علم کی، کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، کہ پس کیوں نہیں نکلتے کچھ لوگ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کیوں؟ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین کو سمجھیں، وہ دین میں فقہ حاصل کریں، دین کو پڑھیں۔ تو خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تم اتنے کاموں کے لیے نکلتے ہو گھروں سے، کیوں تم دین کے لیے نہیں نکلتے؟ دین کے لیے بھی نکلا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بس تم سوال کرو، تم پوچھو صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، تم پوچھو اہل بیت اور قرآن سے، تم نے جہالت میں نہیں رہنا۔ کیوں؟ چونکہ جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے۔
میں دو جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جہالت نواسہ رسول پہ گھوڑے بھی دوڑا دیتی ہے، جہالت نبی زادیوں کو دربار در دربار پھرا دیتی ہے، جہالت ابو الفضل العباس کے بازو بھی کٹا دیتی ہے، جہالت دودھ پیتے علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں میں ترپا دیتی ہے، جہالت سید سجاد کو قیدی بنا دیتی ہے، اور اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جہالت در سیدہ بھی گرا دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا چھپایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا چھپایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا چھپایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، اور جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر اس کا کردار زمانے کو بتایا جائے، کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو، کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے، کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو دربار بلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو جھٹلایا جائے، کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کا در گرایا جائے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، کہ جو جو بہنیں بے گھر ہیں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما، جو جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی اپنی اولاد عطا فرما، جو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاملہ عطا فرما، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تمام مرحومین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔